السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اسے اپنے فضل و کرم سے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن جس چیز کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب نے غسل کیا، کیا، اور سنت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی۔ ہم سب نے خوشبو لگائی، خوشبو سنت ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی۔ ہم سب اپنی مرضی سے چل کر مسجد میں آئے ہیں، کوئی ہمیں بولو لینے نہیں آیا تھا، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ لیکن میرے پیارو، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج میں نے غسل اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے مجھے کوئی اور غسل کروائے گا۔ آج میں نے خوشبو اپنی مرضی سے لگائی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے میرے کفن پر کوئی اور خوشبو لگائیں گے۔ آج میں اپنی مرضی سے، اللہ نے طاقت دی تھی، اللہ نے ہمت دی تھی، چل کر آیا ہوں، وہ دن دور نہیں ہے لوگ مجھے کندھوں پر اٹھا کر مسجد میں لائیں گے۔ میرے پیارو، جانا بولو دنیا سے ہر کسی کو ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آیا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ ہمیش دنیا میں رہے گا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ساری مخلوق فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیش ہیں اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، باقی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ تو میرے پیارو، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہماری بھی موت آئے گی، لیکن یہ مت سمجھو کہ دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرما دی ہے، اب دنیا کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں، بلکہ ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک منٹ کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ارے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا تھا۔ دنیا میں کوئی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر چیز مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کرنے کا بھی مقصد سمجھایا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو زندگی اس لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا میں اس لیے بھیجا ہے
تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو بولو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ دنیا میں کھانے سے بولو ہمیں نہیں روکا گیا، لیکن صرف ہم کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ دنیا میں ہمیں سونے سے نہیں روکا گیا، لیکن صرف ہم سونے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ دنیا میں ہمیں بزنس کرنے سے نہیں روکا گیا، لیکن صرف ہم بزنس کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے میرا کوئی امتی سنت کے مطابق کھانے کا اہتمام کرے تو اس کا کھانا بھی بولو عبادت، اگر سوتا ہے سنت کے مطابق تو اس کا سونا بھی عبادت۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرا کوئی امتی بزنس کرے، حلال کمائی کرے، سچ بول کر کسی کو دھوکہ نہ دے تو بزنس میں مشغول رہنا بھی بولو عبادت۔ بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے، ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی حلال کمائی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنی دکان پر بیٹھ کر، اپنی آفس پر بیٹھ کر حلال کمائی کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ تھکنے کی برکت سے شام کو اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بولو اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سچ بول کر دنیا کما رہے ہو، سچ بول کر پیسے کما رہے ہو، امانت داری کے ساتھ دنیا کما رہے ہو، امانت داری کے ساتھ پیسے کما رہے ہو، تو ہمارا پیسے کمانا بھی عبادت ہے۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ ہر کوئی آدمی اپنی زندگی میں روزی کے معاملے میں بڑا پریشان ہے، بڑی بے چینی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو روزی ملی ہوئی ہے تو دل کا سکون نہیں ہے، انکم بہت زیادہ ہے لیکن دل بے چین ہے، بے قرار ہے۔ اللہ کے قرآن کریم میں فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سمجھا دیا کہ میرے بندو اگر تم نے زندگی کے مقصد کو پہچان لیا ہے اور تم مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہو، مقصد کو نہیں بھلاتے ہو، ہمیشہ مقصد تمہارے سامنے رہتا ہے، پھر اللہ قرآن کریم میں فرماتے، آپ قرآن کریم پڑھ کر دیکھو ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، پھر ہم تمہیں روزی کموانے میں زیادہ محنت نہیں کرائیں گے بلکہ اللہ عافیت والی، سلامتی والی روزی ایسی جگہ سے نصیب فرمائیں گے جس کا ہمیں کبھی تصور بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ بولو اللہ سے بڑھ کر کوئی روزی دینے والا ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری روزی پر بندش ہے، روزی پر کسی نے جادو کر دیا ہے، روزی ہماری رک گئی ہے۔ آپ علماء سے پوچھو دو چیزیں، موت اور روزی وہ انسان کا پیچھا کیے ہوئے ہیں۔ انسان وہاں تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کا مقدر کا لکھا ہوا اسے مل نہ جائے، اور موت وہ کسی بھی کونے میں چلے جائے لیکن موت اسے چھوڑ سکتی بولو نہیں ہے؟ تو جانا میرے پیارو ہر کسی کو ہے، دنیا ہر کوئی آدمی چھوڑ دے گا، لیکن آج ہم دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزار رہے ہیں جیسے ہمیں دنیا سے جانا ہی نہ ہو۔ ہم ایسا جی رہے ہیں، پہلے کے لوگ اس لیے کماتے تھے تاکہ زندگی جی سکے، اور آج کے لوگ کمانے کے لیے جی رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ جینے کے لیے کماتے تھے، آج کے لوگ کمانے کے لیے جی رہے ہیں۔ اسی پر ایک زبردست بات لکھی ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ کی سچی محبت آ جائے اور تھوڑی سی دنیا کی مشغولی میں ہمارے لیے جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا بڑا مشکل ہے، نمازوں کے لیے آنا بڑا مشکل ہے۔ بغداد میں ایک آدمی تھا جس کا روٹی بیچنے کا بزنس تھا، وہ روٹیوں کا کاروبار کرتا تھا، لیکن اس کا معاملہ یہ تھا تازہ روٹی 1 روپے میں اور باسی روٹی 2 روپے میں۔ بولو تازہ روٹی 1 روپے میں اور باسی روٹی ہونا کیا چاہیے؟ تازہ روٹی 2 روپے کی ہونی چاہیے، باسی روٹی 1 روپے کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اولڈ مال ہے، وہ پرانا مال ہے، تو پرانے مال کی قیمت تو بولو ڈاؤن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن اس کا مزاج کیا تھا؟ تازہ روٹی 1 روپے میں، باسی روٹی 2 روپے میں۔ اب لوگوں نے پوچھا اللہ کے بندے ایسا کیوں کرتا ہے، یہ کیا ظلم کیا ہوا ہے؟ تازہ روٹی بیچنی ہے تو اس کی قیمت 1 روپیہ لے رہا ہے، اور باسی روٹی بیچنی ہے تو اس کی قیمت 2 روپے لے رہے ہیں، لیکن آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس آدمی کا کیا خوبصورت جواب تھا، سن لو لوگو، ارے تمہاری نظر میں تازہ روٹی کی قیمت زیادہ ہے اور میری نظر میں تازہ روٹی کی قیمت کم اس لیے ہے
کہ وہ روٹی میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک دن زیادہ دور ہو چکی ہے، اس وجہ سے میں اس کو 1 روپے میں بیچتا ہوں، اور وہ باسی روٹی جس کو میں 2 روپے میں بیچتا ہوں وہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک دن زیادہ قریب ہیں، اس وجہ سے میں اس کو 2 روپے میں بیچتا ہوں۔ تو جن کے دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایسی اہمیت ہوگی تو بولو ان کے دلوں میں سنتوں کی کیسی اہمیت ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیسی اہمیت ہوگی۔ تو مختصر مجھے سمجھانا یہ ہے، روزی کا معاملہ بولو کس کے حوالے ہیں؟ اللہ کے حوالے ہیں۔ اگر ہم زندگی مقصد کے تحت گزارتے ہیں تو کسی کے سامنے بولو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کس سے مانگنے کی ضرورت پڑے گی؟ صرف ایک اللہ ہی سے مانگنے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن مرنا ہر کسی کو ہے، دنیا سے ہر کوئی انسان جائے گا، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر رات کو آخری رات سمجھو، ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو، ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو آخری سال سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت میں مالک کے کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، جب دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو بولو کیسے آتا ہے؟ ہنستے ہوئے آتا ہے نا، ارے کیسے آتا ہے؟ روتے ہوئے، چیخ چیخ کر روتا ہے، چلا چلا کر روتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر دنیا سے جاتا ہے تو یہ ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ نیک لوگوں کی موت پر تو زمین بھی روتی ہے، الہی فلانا بندہ کہاں چلا گیا جو میری پشت پر سجدے کیا کرتا تھا، جو میری پشت پر تجھے راضی کرنے والے اعمال کیا کرتا تھا، جو میری پشت پر تجھے خوش کرنے والے اعمال کیا کرتا تھا۔ اور جب کوئی گنہگار دنیا سے جاتا ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ زمین اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ایک گنہگار کو میری پشت سے اٹھا لیا۔ تو میرے پیارو جانا بولو ہر کسی کو ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، جو دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ پڑھ لے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ بولو اس سے بڑی آسانی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے گئے، حساب کتاب کا کوئی معاملہ نہیں، اور اللہ پاک ڈائریکٹ جنت میں ہمیں انٹر فرما دے؟ تو بولو ہم سب چاہتے کہ نہیں چاہتے موت کے وقت ہمیں کلمہ مل جائے؟ ارے مرتے ہوئے دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں عزت کے ساتھ جیوں، کوئی آدمی ذلیل ہو کر بولو جینا چاہتا نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جب میری موت آئے تو موت بھی عزت والی آئے، عافیت والی آئے، کلمے والی آئے، ایمان والی آئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عمل بتلایا ہے، اس عمل کو ہم موت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اور میرے پیارو آج دنیا کی زندگی میں بولو الجھنے ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کا چہرہ ہنستا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہر ہنستا ہوا چہرہ خوش نہیں ہوتا ہے، اندر ہزاروں غم بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر رونے والا چہرہ دکھی نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر کوئی آدمی کسی نہ کسی لائن میں پریشان ہوتا ہے، اور دنیا میں 100% بولو راحت ملنے والی نہیں ہے، 100% راحت
راحت کہاں ملے گی، 100% سکون کہاں ملے گا، مرنے کے بعد کی زندگی میں ملے گا، ورنہ دنیا کی زندگی میں کوئی سخی ہے تو کوئی دکھی ہے، کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، لیکن دنیا کی زندگی کا اعتبار نہیں، اعتبار آخرت کی زندگی کا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی شہر کا رہنے والا ہے، کوئی دیہات کا رہنے والا ہے، کوئی اللہ کا فرما بردار ہے، کوئی اللہ کا نافرمان ہے، کوئی بنگلے میں رہتا ہے، کوئی جھونپڑے میں رہتا ہے، لیکن آخرت میں مرنے کے بعد دیکھنا ہوگا جنت والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یا اللہ حفاظت فرمائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جہنمی لوگوں کے صف میں اسے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی کا اعتبار تو نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو جائے۔ نمازوں کو میرے پیارو جمعہ کے ساتھ خاص مت کرو، ہم اللہ کی نعمتوں سے جمعہ کے دن فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اللہ کے پانی سے جمعہ کے دن فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے جمعہ کے دن فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اللہ کے رزق سے جمعہ کے دن فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ کھانا روزانہ، پانی پینا روزانہ، اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھانا روزانہ، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا روزانہ۔ پھر ہم نے نماز کو جمعہ کے ساتھ کیوں خاص کیا ہوا ہے؟ کیوں ہم نے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کیا ہے؟ اور دن رات کے 24 گھنٹے میں صرف اللہ پاک نے ہم سے 1.5 گھنٹے کا یا 1.25 گھنٹے کا سوال کیا اور فرمایا میرے بندو 22.5 گھنٹے اپنے کام میں بزی بھی رہو، حلال کمائی بھی کرو، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، آرام بھی کرو، صرف 1.5 گھنٹہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم میرے سامنے جھکو گے، میں دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا۔ اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق بولو اس کی ہو جاتی ہے، لیکن اگر تم میرے سامنے نہیں جھکو گے، الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو اپنی کانوں سے سن کر بھی آرام سے سوئے رہو گے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو سن کر بھی تمہارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھیں گے اور تم اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے، پھر تمہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو بولو ہمیں کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت جب آدمی دنیا سے جاویں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اسے یوں مت کہو تو کلمہ پڑھ، اس لیے کہ موت کے وقت تکلیف ایسی شدت کی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تکلیف میں اور پریشانی میں وہ کلمے کا انکار کر دے اور کلمے کا انکار کر کے دنیا سے چلا جائے۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر ایک کو موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا مرنے والا جب دنیا سے جا رہا ہو اسے یوں مت کہو تو کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھ لے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا، جمعہ والے نہیں، رمضان والے نہیں، عید والے نہیں، ہمیشہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے رہے۔ حدیث شریف میں فرمایا روح نکالنے والے فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور سب سے بڑا کام شیطان مردود جو زندگی میں بھی ہمارا دشمن تھا، جس نے ہمیں اچھے کام کرنے بولو نہیں دیے، اس کا مقصد تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد جہنمی بن جائے، جنت کو حاصل نہ کرے۔ تو شیطان کی پوری زندگی یہ کوشش رہتی ہے، شیطان پوری زندگی اسی فکر میں رہتا ہے، لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے دنیا میں شیطان جتنے حملے ہم پر کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ حملے موت کے وقت ہوتے ہیں کہ مرے تب بھی دنیا سے بغیر کلمے کے چلا جائے، بغیر ایمان کے چلا جائے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا، نمازوں کو پڑھنے والا جب وہ دنیا سے جائے گا، روح نکالنے والے فرشتے پہلے شیطان مردود کو اس سے دور کر دیں گے۔ بولو اس سے بڑا کوئی بینیفٹ ہوگا؟ پھر اسے خود کلمہ پڑھائیں گے اور اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ تو میرے پیارو اگر ایمان والی موت
چاہیے، کلمے والی موت چاہیے، عافیت والی موت چاہیے، عزت والی موت چاہیے، دنیا میں بھی سکون چاہیے، آخرت میں بھی سکون چاہیے، تو نمازوں کو اپنی مرضی کے موافق نہ پڑھو۔ میں نے شروع میں بتایا کہ ہم سب دنیا سے جائیں گے، نہ ہمارا جانا بولو اپنی مرضی سے، بولو ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہیں آئے ہیں، جانے کی ترتیب ہم اپنی مرضی سے نہیں ہیں، نہ آنا نہ ہمارا اپنی مرضی سے ہے، نہ جانا ہمارا اپنی مرضی سے ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کا کوئی فکس نہیں ہے۔ پوتا چلا جائے دادا موجود ہوتے ہیں، بیٹا چلا جائے ابا موجود ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارا جانا اپنی مرضی سے نہیں ہے، جب ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو پھر زندگی کیوں اپنی مرضی کی گزارتے ہیں؟ زندگی میں کون سے لمبے چوڑے اللہ پاک نے ہم سے مجاہدے کروائے ہیں؟ صرف 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کو کہا ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے کی برکت سے تمام کی تمام الجھنیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ختم فرما دے گا، اور روزی میں بے حساب برکتیں نصیب فرمائے گا، اور سب سے بڑا بینیفٹ موت کے وقت اللہ پاک ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ تو آج سے میرے پیارو 2 کام کی نیت کر لو، اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمارا اکرام کرے نہ کرے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والوں کے دلوں میں ہمارا مقام ہو یا نہ ہو، پیدا کرنے والا اللہ فرمائے گا میرا بندہ تو نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے ہیں، اس روئے زمین پر میرے نزدیک تو اس سے اچھا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ بولو اس سے اچھا آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو جائے، جو اللہ کے سامنے سجدے کرنے والا ہو جائے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 2 اپنی دست سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، ولی بننے کی کوئی لمبی چوڑی پروسیس نہیں ہے کہ لمبی چوڑی پروسیس کے ساتھ آدمی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی ذات سے کسی کو دکھی نہیں کرتا ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ تو یہ 2 کام زندگی میں ہوں گے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جمعہ کا مبارک دن، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو بولو گن سکتے نہیں ہے، شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتے نہیں ہے۔ جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ۔